یہ کہانی ایک ایسے گھر کی ہے جہاں کبھی سکون تھا، محبت تھی اور ہر طرف خوشیوں کا ماحول تھا۔ اس گھر کے سربراہ حاجی صاحب تھے جو نہایت نرم دل اور سمجھدار انسان تھے۔ ان کا ایک بیٹا احمد تھا اور احمد کی شادی مریم سے ہوئی تھی۔ مریم ایک سادہ اور باحیا لڑکی تھی جو اپنے ساتھ اچھے اخلاق اور خدمت کا جذبہ لے کر آئی تھی۔ جب وہ اس گھر میں آئی تو حاجی صاحب نے اسے بیٹی کی طرح اپنایا۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ بہو نہیں، یہ میری بیٹی ہے، اور مریم بھی انہیں اپنے باپ کی طرح چاہتی تھی۔ وہ ان کی خدمت میں کبھی کمی نہ آنے دیتی۔ احمد بھی اپنے والدین سے بہت محبت کرتا تھا اور خاص طور پر اپنے والد سے اس کا تعلق بہت مضبوط تھا۔ زینب جو مریم کی ساس تھی شروع میں اس سے خوش رہتی تھی۔ وہ محلے میں اس کی تعریف بھی کرتی تھی کہ میری بہو بہت اچھی ہے، مجھے کسی چیز کی فکر نہیں۔ مگر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ ایک دن اچانک حاجی صاحب بیمار پڑ گئے، گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ مریم دن رات ان کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ احمد پریشان رہتا اور زینب کے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں حاجی صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات نے اس گھر کی رونق چھین لی۔ احمد ٹوٹ گیا، مریم کی آنکھوں میں آنسو بس گئے اور زینب جیسے اندر سے خالی ہو گئیں۔ اس کے بعد زینب کا مزاج بدلنے لگا۔ وہ پہلے جیسی نرم نہ رہی۔ وہ بات بات پر غصہ کرنے لگی اور اس کے دل میں ایک بے چینی تھی جسے وہ سمجھ نہ سکی۔ اسی دوران محلے کی کچھ عورتیں اس کے پاس آنے لگیں۔ وہ بظاہر ہمدردی کرتی تھیں، مگر آہستہ آہستہ اس کے دل میں باتیں ڈالنے لگیں۔ کوئی کہتی تمہاری بہو اب پہلے جیسی نہیں رہی، کوئی کہتی آج کل کی لڑکیاں ویسی نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہیں، اور کوئی اشاروں میں اس کے کردار پر شک ڈال دیتی۔ زینب جو پہلے ہی غم میں ڈوبی ہوئی تھی، ان باتوں کو سن کر مزید بدگمان ہونے لگی۔ اس نے مریم کے ہر کام میں شک نکالنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ اس کے دل میں بدگمانی نے جگہ بنا لی۔ حالانکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں اور دلوں میں زہر بھر دیتے ہیں۔ مگر زینب نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ وہ جو سن رہی ہے وہ سچ بھی ہے یا نہیں۔ دوسری طرف وہی عورتیں مریم کے پاس جا کر بھی باتیں لگاتیں۔ وہ کہتی تمہاری ساس تمہارے بارے میں بہت برا کہتی ہے، وہ تمہیں پسند نہیں کرتی۔ مریم یہ سن کر اندر ہی اندر ٹوٹنے لگی، مگر اس نے کبھی زبان نہ کھولی۔ وہ سوچتی شاید یہی میرا امتحان ہے، اور وہ صبر سے کام لیتی رہی۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ مریم راتوں کو اٹھ کر دعا کرتی، اے اللہ میرے گھر کو سکون دے اور میرے دل کو صبر دے۔ وقت گزرتا گیا اور حالات خراب ہوتے گئے۔ زینب اب لوگوں کے گھروں میں جا کر بھی مریم کے بارے میں باتیں کرنے لگی۔ وہ کہتی مجھے اپنی بہو پر اعتبار نہیں رہا، مجھے لگتا ہے یہ ویسی نہیں ہے جیسی نظر آتی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ چغلی نہ کرو، کیونکہ چغلی وہ آگ ہے جو رشتوں کو جلا دیتی ہے۔ مگر زینب انجانے میں اسی راستے پر چل پڑی تھی۔ احمد سب کچھ دیکھ رہا تھا، مگر وہ اپنی ماں کے سامنے خاموش تھا۔ وہ بیچ میں پسا ہوا تھا، ایک طرف ماں کا غم اور دوسری طرف بیوی کی تکلیف۔
ایک دن غصے میں آ کر زینب نے مریم سے سخت الفاظ کہہ دیے اور اس پر ایسا الزام لگا دیا جو کسی باعزت عورت کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس نے صرف اتنا کہا، امی اللہ جانتا ہے میں کیسی ہوں، اور وہ خاموش ہو گئی۔ اس دن کے بعد وہ اور بھی زیادہ خاموش ہو گئی۔ وہ اپنے کام میں لگ جاتی اور باقی وقت عبادت میں گزارتی۔ ایک دن اسے حاجی صاحب کی ایک پرانی ڈائری ملی۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ مریم میری بیٹی کی طرح ہے، اگر کبھی میرے بعد اسے کوئی تکلیف دے تو اللہ اسے انصاف دے۔ یہ الفاظ پڑھ کر مریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ اسے اپنے سسر کی محبت یاد آ گئی۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ بہو بھی بیٹی کی طرح ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا اللہ کو پسند ہے، مگر انسان کبھی کبھی اپنے غم اور غصے میں یہ سب بھول جاتا ہے۔ کچھ دن بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ محلے کی وہی عورت جس کا کام گھروں میں باتیں لگانا تھا، اس کا جھوٹ پکڑا گیا۔ اس نے مان لیا کہ وہ کئی گھروں میں غلط فہمیاں پھیلاتی رہی ہے، اور اس نے زینب کے گھر میں بھی بہت سی باتیں خود بنائی تھیں۔ یہ سن کر زینب کے دل پر جیسے بجلی گر گئی۔ اسے یاد آنے لگا کہ اس نے کیسے بغیر تحقیق کے اپنی بہو پر شک کیا اور اس کی عزت کو ٹھیس پہنچائی۔ حالانکہ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ کسی پر الزام لگانے سے پہلے تحقیق کرو، کیونکہ ایک غلط الزام کسی کی زندگی برباد کر سکتا ہے۔ اس رات زینب سو نہ سکی۔ وہ بار بار مریم کے الفاظ یاد کرتی رہی اور اپنے رویے پر پچھتاتی رہی۔ اگلی صبح وہ مریم کے پاس گئی۔ اس کی آواز میں نرمی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، مریم میں نے تم پر بہت ظلم کیا۔ میں نے لوگوں کی باتوں میں آ کر تمہیں غلط سمجھا۔ اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ مریم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، امی آپ میری ماں جیسی ہیں، اور ماں سے ناراض نہیں ہوا جاتا۔ میں نے آپ کو پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ زینب یہ سن کر رو پڑی اور اس نے مریم کو گلے لگا لیا۔ احمد جو یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کے دل کو سکون ملا۔ اس دن کے بعد زینب نے خود کو بدل لیا اور اس نے لوگوں کی باتوں پر یقین کرنا چھوڑ دیا اور مریم کو دل سے اپنا لیا۔ گھر میں پھر سے سکون آ گیا، اور وہی گھر جو کبھی ٹوٹنے کے قریب تھا اب محبت اور احترام کی مثال بن گیا۔ اللہ تعالی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ سچ ایک دن ضرور سامنے آتا ہے، اور صبر کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو صاف رکھیں اور کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے تحقیق کریں، کیونکہ ایک غلط سوچ پورا گھر برباد کر سکتی ہے، اور ایک سچی نیت پورے گھر کو جنت بنا سکتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو اندر تک اثر کر گئی تو اپنے رویوں پر ضرور غور کریں، اور ایسی احساس جگا دینے والی اسلامی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔